السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیا واقعی ہی مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل پر پرمٹ لیے تھے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے بارے میں بار بار ڈیزل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ اور عمران خان نے جنرل باجوہ کے منع کرنے کے باوجود ان کو ڈیزل کیوں کہا؟ بات کچھ یوں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان گزشتہ کئی دنوں سے جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ایک نام استعمال کر رہے ہیں۔ فوجی سربراہ کے مشورے کے باوجود وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان پر ماضی میں لگے اس الزام کو بار بار دہرایا۔ یہی الزام لوئر دید میں ایک جلسے کے دوران بھی لگایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کو ماضی میں بھی ان کے سیاسی مخالفین اسی نام سے پکارتے رہے اور مولانا کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ اس نام کے پیچھے کہانی کیا ہے اور کیا اس میں کوئی صداقت بھی ہے۔ آخر مولانا پر ڈیزل کا پرمٹ بیچنے کا الزام لگا کیسے؟ 90 کی دہائی میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی تو مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی تھے اور اس وقت وہ خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ بھی تھے۔ اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تو مولانا فضل الرحمان پر اپوزیشن جماعتوں نے، جن میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی، یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ مولانا نے طالبان کو ڈیزل کے پرمٹ فروخت کیے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ الزام اس وقت لگا، لیکن کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ بعد میں جب مشرف 2002 کے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے تو پاکستان مسلم لیگ کاف نے بھی یہی الزام دہرایا اور اس وقت عمران خان مولانا کی دفاع کیا کرتے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ نام پہلے کالم نگار عطا اللہ قاسمی نے اپنے کالم میں استعمال کیا تھا اور اسی کالم میں اس الزام کا ذکر تھا جو بعد میں سیاسی مخالفین نے اچھل کر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ عطا اللہ قاسمی نے اسی کالم پر 2006 میں معافی بھی مانگی تھی، لیکن جس طرح الزام لگانے کا کالم اچھالا گیا اس طرح معذرت والا کالم شیئر نہیں کیا گیا۔ عطا اللہ قاسمی نے اس کالم میں مولانا سے معذرت کی تھی۔ الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان وزیر پیٹرولیم تھے اور انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ڈیزل پرمٹ بیچے تھے۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی پیٹرولیم کے وزیر نہیں رہے، بلکہ وہ بے نظیر حکومت میں خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں ڈیزل پرمٹ کیا ہوگا؟ اگر 90 کی دہائی کی بات کریں تو اس زمانے میں قبائلی علاقہ جات افغانستان کے لیے ٹرانزٹ روٹ جس طرح اب بھی ہے اور تجارت اسی راستے پہ کی جاتی ہے۔ افغانستان کے لیے گندم اور ڈیزل کے پرمٹ لیے جاتے تھے، یعنی یہاں سے افغانستان ڈیزل برآمد کیے جاتے تھے اور اس کے لیے پرمٹ لینا پڑتا تھا۔ یہی الزام مولانا فضل الرحمان پر لگایا جاتا ہے کہ ان کو بے نظیر کی حکومت نے ڈیزل کا پرمٹ دیا تھا۔ مرحوم جنرل نصیر اللہ خان بابر بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت میں وزیر داخلہ تھے اور انگریزی اخبار دی نیوز کو 2007 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے ڈیزل پرمٹ کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل پرمٹ لینے کی میڈیا کے سامنے خود تصدیق بھی کی ہے۔ نصیر اللہ بابر نے ایک سوال کے جواب میں دی نیوز کو بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اتنے مطالبات کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے ان کے سامنے بے نظیر کو بتایا کہ مولانا کو اسٹیٹ بینک کی چابیاں دے دیں تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے۔ ایک بار پاکستان کے ایک ٹی وی ٹاک شو کے دوران مولانا فضل الرحمان سے اس سوال کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس الزام میں کتنی حقیقت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کوئی ڈیزل پرمٹ لیا ہے تو پرمٹ تو بغیر دستاویزات کے نہیں لیا جاتا، تو اگر پرمٹ لیا ہے تو اس کو ثبوت سامنے لیا ہے۔ اب جب عمران خان بار بار ان کو ڈیزل کے حوالے سے چھیڑ رہے ہیں تو ایسے میں جب ان کی حکومت ہے تو وہ خود مولانا کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیوں نہیں کرتے؟
سیاسی مبصرین کے مطابق اگر حکومتوں میں اعلیٰ عہدیدار بھی سیاسی مقاصد کے لیے بے بنیاد الزامات کا سہارا لیتے ہیں تو یہ ان کی بے بسی کا شاید اظہار کرتی ہے۔ وہ عدالت میں تو ثابت نہیں کر سکتے لیکن سیاسی پنڈال میں اس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔